اب ہے رکوع. ٹھیک ہے, رکوع قرآن مجید میں آتا ہے, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے. ایک دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ الحج میں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ آل عمران میں فرمایا. تو ان سب آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ سے رکوع کا ذکر ہے. اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کا وجوب. سنن النسائی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے, جس طرح سے اللہ عز و جل نے اسے حکم دیا ہے, پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ عز و جل کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے, ثنا پڑھے, اور جو قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھے, یعنی قرات جو اسے اللہ نے سکھایا, جس کی اسے توفیق دی ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے. رفع یدین نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی, رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. رکوع نماز کا تیسرا حصہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کی 3 تہائیاں ہیں, یعنی 3 حصوں میں ہے نماز. 1 تہائی میں طہارت, یعنی 1/3 نماز طہارت ہے, طہارت نہیں تو کیا ہے, نماز ہی نہیں. 1 تہائی میں رکوع اور 1 تہائی میں سجود. جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے, اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل رد کر دیے گئے. اللہ اکبر, بڑا اہم جملہ ہے, پڑھیے. جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی, قبول کیے گئے, اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد کیے. اس کے باقی عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے اگر نمازیں نہیں پوری. اور نماز پوری کا مطلب کیا ہے, صحیح وضو اور صحیح رکوع اور صحیح سجود. اتنا اہم ہے یہ حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو صحیح رکوع سکھانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو, یعنی اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا, کچھ خشک نہ رہے. یعنی انہی میں سے ایک بات اسے یہ بھی کہی کہ تم جب رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کر لو. ہتھیلیاں کہاں ہوں گی, گھٹنوں پر, اور اطمینان سے یعنی ہل جل کے ساتھ نہیں, سکون سے, ٹہراؤ سے رکوع کرنا ہے. رکوع سے 1 گناہ معاف ہونا اور 1 درجہ بلند ہونا. مخارق کہتے ہیں, ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے. جب ہم مقام ربضہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آگے چلو, اور میں خود پیچھے رہ گیا. پھر میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو احسن انداز میں ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, جو شخص 1 رکوع یا 1 سجدہ کرتا ہے اس کا 1 درجہ بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ, اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن انسان جس بھی درجے میں ہوگا وہاں تمنا کرے گا کاش ایک دفعہ واپس جاؤں اور رکوع کر کے آؤں اور سجدے کر کے آؤں تاکہ اگلے درجوں میں جا سکوں. اور آج ہم پر نماز بھاری ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہوتی کیا چیزیں ہیں, سوشلائزنگ, لوگوں سے بات چیت, کچھ کھانا پینا, اس کا کام, وہ کام, دنیا, اور نماز ہم چھوٹی کر دیتے ہیں, فرض پڑھنا ہی کافی سمجھتے ہیں. رکوع نہ کرنے والے کے لیے وعید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. کس چیز کو جھٹلانا؟ رکوع, نماز. پھر اس کے بعد وہ کس بات پہ ایمان لائیں گے, کیونکہ نماز کو ایمان بھی کہا گیا نا. یعنی اگر یہ نہیں مانتے عبادت کا طریقہ تو پھر اور کون سا طریقہ ان کے پاس.
رکوع کا طریقہ کرنا کیسے ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے. پھر جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے. پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے. ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جانا. ٹھیک ہے، یعنی کھڑے ہیں آپ، تلاوت ختم ہوئی، اللہ اکبر بولتے ہوئے ساتھ نیچے چلے جائیں. پھر ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور صحابہ کو اسی کا حکم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو، نہ اس سے اوپر اور نہ اس سے نیچے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث یہاں تک ختم ہے، گھٹنوں پر رکھو تک ختم ہے، باقی میری وضاحت. ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم محمد ابن عمرو بن عطا سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے گئے اور جب آپ نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ جما لیے، پھر اپنی کمر کو جھکا لیا. مصعب بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان میں رکھ لیا، دو ٹانگوں کے بیچ میں. مجھے میرے والد نے اس فعل سے منع فرمایا اور کہا ہم پہلے ایسے کیا کرتے تھے، پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ دوران رکوع اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھا کریں. گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور بازو تان کر رکھنا، یعنی بازو اچھی طرح کھینچ کے رکھنا. عباس بن سہل نے کہا کہ ابو حمید، ابو اسید اور سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم جمع تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا. کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں پکڑے ہوئے ہوں، یعنی ایسے نہیں کہ ہاتھ اکڑا کے بس ٹچ کرنا ہے بلکہ گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے. اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا، یعنی تانت بنایا کہ مطلب ہاتھ سے مراد یہ حصہ ہے، یعنی ایسے کھینچ کے رکھا. اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا، یعنی ساتھ چپکا کے نہیں کرنا بلکہ کھلا رکھنا ہے. انگلیوں میں فاصلہ رکھنا پکڑتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے. ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا، یعنی بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا، کھلا رکھنا. اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا جو کہ کمان پر ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح تانا اور اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا. ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں اسی کو اہل علم نے اختیار کیا کہ آدمی رکوع اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھے. سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا، نہ اوپر گردن اٹھانا اور نہ نیچے لٹکا دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے. رکوع کے دوران نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکا دیتے اور نہ بلند رکھتے بلکہ اعتدال سے رکوع کرتے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. سر کو درمیان میں رکھنا، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنا سر نہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ اس کے درمیان میں رکھتے. رخسار ادھر ادھر نہ موڑنا، رخسار ادھر ادھر نہ موڑنا، یعنی جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو یوں سر کو ٹیڑھا نہیں کر رہے، نہ یوں کریں بلکہ اسٹریٹ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنی انگلیوں کو کھول لیتے، اپنی کمر کو جھکا لیتے، اپنا سر نہ تو اٹھایا ہوتا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. کمر بچھا کر برابر کرنا. جب رکوع کرو تو اپنی کمر بچھا لو اور اپنے رکوع کے لیے اسے خوب ٹھہرا لو.
کمر اس طرح سیدھی رکھنا کہ پانی بھی ٹھہرا رہے. وابسہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. آپ جب رکوع کرتے تو کمر اس قدر برابر کرتے کہ اگر کمر پر پانی ڈالا جائے تو ٹھہر جائے. اگر آپ اس طرح صحیح رکوع کرتے نا تو کمر کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ موہرے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں نا. کمان کی تانت بازو میں آئی نا, بازو آئے, بازو ایسے نہیں نہ کرنے, جتنے لمبے ہو سکتے ہیں کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ سر بھی صحیح رکھتے ہیں نا تو سر کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. ہم یوں کر کر کے نا موہرے دبنے لگتے ہیں, تو جب اسٹریٹ کرتے ہیں اس کو سیدھا رکھتے ہیں تو کمر بھی ساری, اور پھر پورا پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ساری ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنے ہر چیز اپنی جگہ آ جاتی. بہت سی ہماری خرابیاں ہڈیوں میں نمازیں ٹھیک نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. گروپس میں سب ڈیمو کرے تاکہ سب کا ٹھیک کر کے بتایا جائے, کیونکہ کچھ لوگ سر زیادہ اٹھا لیتے, کچھ لوگ زیادہ گرا بھی دیتے ہیں. یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ لوگ گردن گرا دیتے ہیں. گردن اور کمر کے سیدھ میں ہونی چاہیے, یعنی آپ یوں دیکھیے کہ جیسے آپ سیدھے کھڑے ہیں تو اس طرح ہو سب کچھ, ٹھیک ہے نا, یعنی سب چیز برابر کی آ رہی ہو, ٹرائنگل سا بن جاتا ہے. رکوع میں اطمینان کا وجوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے مثل رکوع کرنا. ہاں, ہم 3 دفعہ صرف سبحان ربی العظیم جلدی جلدی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. آپ اتنا لمبا بعض اوقات رکوع کرتے جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے. آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان سے رکوع کرنے کا حکم دینا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رکوع اور سجود کو مکمل کرو. اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں. یعنی جو صحیح نہیں کرتے وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے. یہ آپ کی خاص خصوصیت تھی. رکوع میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور اپنا سجدہ پورا نہیں کرتا تھا. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل نے کہا, میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آج آپ دیکھیں بہت سی لوگ ادھورے رکوع ادھورے سجدے کر رہے ہوتے ہیں, بس نیچے جاتے ہیں اور ابھی ٹکتے بھی نہیں کہ اوپر بھی اٹھ جاتے ہیں. ایک سبحان ربی العظیم جاتے ہوئے پڑھتے ہیں, ایک وہاں پڑھتے ہیں اور ایک اٹھتے ہوئے. بس اتنی سی دیری ہوتی ہے, ورنہ آپ کاؤنٹ اگر کریں تو ٹک جاتا ہے بندہ اتنی دیر میں. درست رکوع پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. استغفر اللہ. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو, یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو, کیونکہ یہ نماز کا ایک تہائی حصہ ہے نا. تو اس لیے عادت توڑ کے نئی عادت بنانا ہے تو مشکل, مگر اس کے بغیر گزارا نہیں نا, کرنا پڑے گا. اور اس میں آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. یعنی کہ صحیح رکوع سجدہ کرنے سے پوسچر بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے. اللہ اکبر. وہ نماز کافی نہیں, وہ نماز ادا نہیں ہوئی جس میں انسان اپنی پشت کو رکوع سجود میں سیدھا نہ رکھے, بیچ میں خم آ رہا ہے, وہ نہیں ٹھیک. معذور کی الگ بات ہے. امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ شافعی, احمد اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز فاسد ہے, اس کی نماز ہی نہیں, کیونکہ رکوع اہم رکن ہے. لمبا رکوع کرنے کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں, اور جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں.
رکوع کو مکمل کرنا. زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم انس بن مالک کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا ہاں. آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. پھر فرمایا میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام یعنی عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو. زید نے کہا عمر بن عبدالعزیز رکوع اور سجدہ مکمل کرتے تھے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے تھے. رکوع اور سجدہ مکمل کرتے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے، یعنی قیام بہت لمبا اور رکوع پھر بہت چھوٹا نہیں ہوتا تھا بلکہ بیلنس رکھتے تھے. اور قعود یعنی التحیات، ہر عضو اپنی جگہ پر آنے تک رکنا، ہر جوڑ اپنے جوڑ میں آ کے ٹک جائے. بس جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو، پھر اپنی انگلیوں کو کھولو، اتنا رکو کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، یعنی ٹک جاؤ تم. جوڑوں کا رکوع کی جگہ پر مطمئن ہو جانا. سنن النسائی کی روایت ہے تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح وضو نہ کرے، جس طرح سے اللہ عز و جل نے اسے حکم دیا ہے. پھر اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرے اور اس کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے، ثنا پڑھے اور جو قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھے جو اسے اللہ نے سکھایا ہے اور جس کی اسے توفیق دی ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں اور وہ اپنی موجود جگہ پر ٹھہر جائیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر جوڑ ٹھہر جائے، آپ رک جائیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے پھر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں. پھر جلدی جلدی رکوع نہ کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے ابو عبداللہ اشعری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے. ایک آدمی آیا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو وہ رکوع کرتا تھا اور اپنے سجدوں میں ٹھونگے مارتا تھا. بس یعنی ہاتھ رکھا، ایک دفعہ کیا اور پھر ہلکا سا ہاتھ پیچھے کیا اور پوری طرح گھٹنوں پہ رکھا ہی نہیں، دوبارہ نیچے مار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو جو ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسی نماز قبول ہی نہیں. یہ شخص اس طرح اپنی نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے. تو وہ شخص جو رکوع کرتا ہے اور اپنے سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھائے تو یہ اس کے کیا کام آئیں گی. بس اچھی طرح وضو کیا کرو، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، رکوع اور سجدے کو مکمل کیا کرو. پھر صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچا جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور 3 باتوں سے منع کیا. جن 3 باتوں سے منع فرمایا وہ یہ ہیں، نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے نہ ماروں اور کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھوں ہاتھ پھیلا کے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں. رکوع پورا نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کھڑا ہوا اور اس نے بس ایسے ہی جھٹکا مار کے کھڑا ہو کے پھر نیچے چلا گیا تو نماز ہی نہیں ہے. علی بن شیبان سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ کسی وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ ایک آدمی نے رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا تھا، یعنی سائڈ سے آپ کو نظر آ گیا. نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے رکوع اور سجود میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. رکوع پورا نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ نہ وہ اپنا رکوع پورا کرے اور نہ ہی وہ اپنے سجدے کو پورا کرے، یا کہا کہ رکوع اور سجدے میں وہ اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا. اب آپ دیکھیے کہ قیام اور قعود کے علاوہ جو 2 درمیان کی اہم چیزیں ہیں وہ رکوع اور سجدہ ہی تو ہیں. تو ان 2 کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، کر کے دوسروں کو دکھا کے صحیح کروانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو اب تو یہ پتہ چلا کہ سجدے کی جگہ پر ہی دیکھتے ہیں. تو جو ایک کمر نہ سیدھا ہونے کی وجوہات بہت سے لوگوں کی یہ بھی ہیں، جیسے صف جب بناتے ہیں ہم نا، تو اکثر لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو ان کو خیال آتا ہے کہ پیر سے پیر نہیں ملائے ہوئے نا، تو میرا خیال ہے لوگ شاید پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کمر جو ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہوتی. جو سر ہے وہ زیادہ جھک جاتا ہے آگے جا کے. جب آپ سیدھا نیچے ہی دیکھ رہے تھے، سامنے سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سامنے ہی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر سر ٹھیک جگہ پہ رہتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ رکوع اگر مکمل نہیں تو نماز نہیں ہوتی، تو میں جماعت کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ پیچھے میرے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو جیسے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ اگر آپ کو نہیں ملی تو رکعت نہیں آپ کو ملی. تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا ہمارے لوکل مسجد کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر رکوع نہیں ملا آپ کو تو آپ کی رکعت رہ گئی ہے آپ کی. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ان کو لیکچر سنا تھا آپ نے، وہ سن لیجیے، اس میں جواب موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے وہ حدیث ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز کیا ہے؟ فہی خداج، ناقص. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی دوسری رکعت میں ایسا ڈاؤٹ ہو جائے کہ پہلی رکعت میں رکوع کیا یا نہیں کیا، تو پھر اس طریقے سے نماز ایک رکعت اور پڑھ لے، ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، کیونکہ بھول ہو گئی، شک پڑ گیا. استاذہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بہت سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں نہ دیکھے ہمیں، تو ایک حل جو اس میں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کو ڈائریکٹلی یہ حدیث ہی پڑھائی جائے. جی بالکل. سادہ بچوں ہی کی نماز کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک کلاس میں ہم نے بچوں کو پریکٹس کروائی تھی کہ اپنی بیگ کو کیسے اسٹریٹ رکھیں. تو یہ واٹر بوٹل جو ہے وہ رکھنے کا بہت فائدہ ہوا تھا ان کی بیگس پہ ہم نے پانی کا ذکر آتا ہے. جی بالکل. تو سب اپنے گھر جا کے رکوع کر کے اپنے کسی کو کہے کہ رکھو اس گلاس پانی کا. استاذہ میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب جو جتنے بھی ہم گاڑی یہاں چلاتے ہیں تو یہاں پر ہوتا ہے کہ سٹاپ سائن پہ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ رکنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فرما رہے ہیں ٹریفک ہے یا نہیں ہے آپ کو رکنا ہی رکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فرما رہے کہ رکنا ہے، تو ہم کہتے چل جان دے. رکوع کی دعائیں. رکوع میں اللہ کے لیے تعظیمی کلمات ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرات سے منع کیا گیا ہے. یہ اہم بات یاد رکھنے کی ہے. یعنی رکوع میں آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی، سجدے میں سورت نہیں پڑھنی. تو رکوع میں تو اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے گی. سبحان ربی العظیم پڑھنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہے. رب کی تقدیس بیان کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے. کیا ہے یہ؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ رکوع میں پڑھتے تھے آپ. رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا. ابن جریج سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. مجھے ابن ابی ملیکہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی دوسری عورتوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، واپس آئی تو آپ کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا. آپ وضو کرنے گئے ہوں گے اور آپ فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کس گمان اور خیال میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف ہیں. اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کرنا اور اس سے بخشش مانگنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، میں نے آپ کو کسی نماز میں نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہے تو اے میرے رب اور ساتھ تیری تعریف کے، اے اللہ مجھے بخش دے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں کہتے تھے
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلمات کیا ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے، جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ کہوں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. آخر تک میں کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو اس لیے میں نے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھنا شروع کیا ہے. پھر اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی کثرت کر دوں. تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی مکہ کا فتح ہونا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وفود کا آنا آپ کے پاس اور کثرت سے لوگوں کا مسلمان ہونا. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا. عوف بن مالک اشجعی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور سوال کرتے، اور جس عذاب کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے قیام کی مقدار کے برابر رکوع کیا، جتنا کھڑے ہوئے اتنا رکوع کیا. اور کیا پڑھا تھا قیام میں؟ کون سی سورت؟ اللہ اکبر. تو قیام کے بعد پھر رکوع کتنا لمبا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو شاید گر ہی پڑے بے ہوش ہو کے. آپ کی ہمت کتنی زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. یعنی جسے کہتے ہیں نا حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اور اس کا پھر اظہار بھی. ہم صرف زبانی محبت کے دعوے کرتے ہیں، حقیقی اظہار نہیں کرتے. وہ کرتے نہیں جس سے پتہ چلے کہ واقعی محبت کیا ہوتی. اپنے اعضاء کو جھکانا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں جاتے تو فرماتے اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. اپنے خون و گوشت میں خشیت لانا. جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکوع کرتے تو فرماتے اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت انت ربی خشع سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین. اپنے قدموں کو جھکانا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو کہتے اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت انت ربی خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و مستقلت به قدمی للہ رب العالمین. رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت. علی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قص علاقے کی بنی ہوئی ریشمی کپڑے یعنی قصی اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے یعنی مردوں کے لیے زرد کپڑے پہننے سے، اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا خبردار رہو، بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب یہ دعا کرو. یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کی جائے، سبحان ربی الاعلی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم. اب یہ رکوع کی دعائیں ہیں، پڑھیے ذرا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان دعاؤں میں سے اگر ساری یاد نہ بھی کر سکیں تو کچھ دعائیں ضرور یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.